قابل احترام میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان چلا گیا لیکن اللہ کی نگرانی نہیں چلی گئی، نعوذ باللہ۔ اللہ آج بھی ہم کو دیکھ رہا ہے جس طرح سے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی اندھیرے کمرے میں بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، اگر اسے کہا جائے کہ روزے کی حالت میں اگر پانی پی لو، کھانا کھا لو، تو کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ ہم کو نگرانی کر رہا ہے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے رمضان کے ایک مہینے کی تربیت کی کورس سے ہم کو گزارا گیا۔ جس طرح سے فوجیوں کو ایک فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے جنگ سے پہلے کہ کس طرح سے جنگ میں لڑنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، درختوں پر چڑھنا ہے، زمین پر رینگنا ہے، تو اصل جنگ وہ نہیں ہوتی بلکہ وہ تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جب اصل جنگ ہوتی ہے تو اس کی تربیت کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک اس نے تربیت حاصل کی۔ رمضان کا مہینہ بھی چلا گیا، تربیت کا مہینہ چلا گیا، لیکن اس تربیت کا اثر ہم کو باقی 11 مہینوں میں کس طرح سے برقرار رکھنا ہے، یہ اصل امتحان ہے کہ ہم جس طرح سے رمضان کے روزوں میں بھوک سے اور پیاس سے اور ہر طرح کی خواہشات نفسی سے بچتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں اور حلال چیزوں کو اور نیکیوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اگر ہم اسی میں مشغول رہیں تو گویا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا۔ ورنہ اگر رمضان کے بعد بھی ہم ویسے کے ویسے ہی رہے، نہ ہماری نمازوں کے اندر پابندی آئی، نہ ہمارا جھوٹ بولنا چھوٹا، نہ ہماری گندے پکچرز اور ویڈیو چینلز دیکھنے میں کوئی کمی آئی، نہ ہمارے ماں باپ کی فرما برداری میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات میں ہمارے وہ بہتری آئی، تو پھر رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ رمضان کے ایک مہینے تک ہم بھوکے پیاسے رہے، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھی، قرآن سنا، ترجمہ سنا اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن رمضان کے بعد آج ہم دیکھیں بازاروں میں کہ اسی طرح سے شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، اسی طرح مسلمان نمازوں سے غائب ہیں، اسی طرح سے مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں، اسی طرح سے مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو رمضان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا جس کے لیے ہم کو رمضان کے اس تربیت کے کورس سے گزارا گیا۔ ایک کہاوت میری دیکھنے میں آئی تھی، بہت پسند آئی کہ اگر ہم رمضان کی طرح زندگی گزاریں، یعنی ہم پوری زندگی رمضان سمجھ کر گزاریں، جھوٹ سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، شراب سے، دھوکہ دہی سے، غبن سے، غیبت سے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے رمضان کی طرح ہم نے زندگی گزاری تو آخرت ہماری عید کی جیسی ہوگی، اور وہ عید جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہر روز ہماری عید ہوگی، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کروڑوں سال کی زندگی اور ہر روز عید کی طرح۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کا ایک مہینہ جس طرح سے ہم نے احتیاط سے گزارا، زندگی ساری ہم رمضان کی طرح احتیاط سے گزاریں تو پھر آخرت کی زندگی میں ہر روز عید ہوگی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی بھوک، نہ کوئی دھوپ کی تمازت، نہ کوئی جہنم کا عذاب، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسی عنایتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان نے اس کا تصور کیا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جو وہاں عیش میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی ایک مسلمان کی کیا ہو سکتی ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد زندگی رمضان کی پابندیوں کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔